سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، سینئر سیاسی قیادت ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں، کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا۔ مولانا صاحب کا ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ختم کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں تو سیاست ہی ختم کرنے کے در پہ لوگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ مولانا صاحب کے اس بیان کو دیکھیں اور اس کو مختلف تناظر میں دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، سردار اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا۔ اور استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ اور جو سیاست ہے وہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اور اس کا رد عمل کیا آیا؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں ان سے ملنے گئے اور ان کو درخواست کی کہ خدارا آپ یہ استعفیٰ واپس لیں۔ اور اختر مینگل صاحب نے بعد ازاں یہ کہا کہ میں نے ان کو کنونس کر لیا، وہ تو مجھے کنونس نہیں کر پائے۔ یعنی ان کو یہ لگتا ہے اختر جان مینگل صاحب کو کہ پارلیمنٹ اب مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو ذرا زیادہ باریکی سے دیکھیں، یعنی سعد رفیق صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا، آج رانا صاحب ان سے ملنے گئے، پی ٹی آئی کا وفد، اپوزیشن کا وفد ان سے ملنے گیا، گرینڈ اپوزیشن نے ان کو بلایا۔ اگر اختر مینگل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ سسٹم سے نکل رہے ہیں تو یہ لڑائی جس کو ہم لڑائی کہہ رہے ہیں، ہم ہار جائیں گے۔ جو سیاسی لڑائی ہے، سیاستدان ریلیونٹ رہے گا تو وہ اس وفاق کی اور اس پارلیمان کی لڑائی لڑ سکے گا۔ جہاں اس کو لگے کہ یہ لڑائی اب میں مزید نہیں لڑ سکتا اور لڑ بھی لوں تو جیت نہیں سکتا، اس ملک کے لیے ایک بڑی مشکل، اس وفاق کے لیے ایک بڑی مشکل سٹیٹمنٹ ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا خیال ہے کہ وقت ختم ہو رہی ہے اس ملک میں سینئر سیاستدانوں کی۔ میرا خیال ہے اس ملک میں پارلیمنٹ کی کیا وقت رہ گئی پیچھے۔ آپ نے عرفان صدیقی صاحب کے بل کا چرچا سنا ہوگا، کل بھی ہم نے بڑا پروگرام اس پہ کیا۔ کیا ایک سینئر قانون دان، سینیٹر مسلم لیگ نون کیا قانون لے کر آئے؟ ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیاسی احتجاج کیا بغیر اجازت کے تو آپ کو 3 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا، دوسری مرتبہ یہی کام کیا تو 10 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا۔ کل یہی قانون صوبے بنائیں گے آج تو، اور یہ حکومتی بل ہے۔ سینیٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ اکیلے نہیں ہوں گے، یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ آپ سیاست ختم کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی۔ آپ کہتے ہیں لوگ سیاست کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے باہر سڑک پر نہ آئیں۔ یہ حکومت آخر ایک سیاسی جماعت کی ہے، ایک کولیشن کی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا کام ہے ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن۔ آپ نے ان چیزوں کا تحفظ کرنے کی بجائے، سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے، اس ملک کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے، آپ نے اپنی سیاست اور اپنے مستقبل کا تحفظ کرنے کو پیراماؤنٹ کر دیا۔ آپ کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست بچا لیں، اس ملک کی عوام کی، آنے والی نسلوں کی سیاست بھاڑ میں جائے۔ یہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ جس کی طرف آج سب نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک حنیف عباسی صاحب کا بیان میری آج نظر سے گزرا۔ ویسے تو انہوں نے تحریک انصاف لتاڑا، ظاہر سیاست ہے، ان کا رائٹ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کی معافی کروا سکتے ہیں۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، اس لیے آپ اس کے بچنے کی تدبیر کریں۔ ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں۔ یعنی عباسی صاحب معافی دلا سکتے ہیں۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ جس میں یہ الزام یہ ہے، اور سب کو فوٹیجز نظر آتی ہیں کہ سرکاری اداروں میں لوگ گھسے، آگ لگائی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا اس کا حل صرف ایک معافی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب اور ایسر اقبال صاحب بھی یہی بات کر چکے؟ ذرا ان کو بھی سنیں۔ 9 مئی اس کے اوپر کسی کو پشیمانی ہے تو آگے چلا جا سکتا ہے کوئی بات چیت کر کے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگتے۔ تو مذاکرات کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے، پھر ظاہر ہے مذاکرات ہوں گے تو پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بار بار یہ سنتے تھے یا بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ 9 مئی، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، خود بھی میرا موقف بھی یہی ہے کہ جس نے 9 مئی کے اندر آپ کو ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے اس کو سزائیں دیں، لیکن یہاں معافی سے اگر معاملات حل ہو سکتے تو کیا اس کا مطلب، کیا نتیجہ کیا نکالا جائے کہ یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ جو آج کل سیاست چل رہی ہے جرنیلوں کی،
वो हमें ख़त्म करने की चल रही है कि पार्लियामेंट हो ही ना, सियासतदान हो ही ना, और बगैर सियासतदानों के ये मुल्क चलाया जाए। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ना हम ऐसा होने देंगे। अब इंशाल्लाह हमारी जो जंग है वो एंड तक जाएगी, और इंशाल्लाह हम अपना हक, पीटीआई का जो हक है, हम अपोजिशन के साथ इत्तेहाद में जो शामिल हुए हैं उसको हम अपना लेकर उसके बाद इस पर जो है जब तक हमारी सीटें और ये हमारा इलेक्शन दोबारा हम वापस नहीं करते, हम इनके साथ जंग का ऐलान करते हैं। और जब तक ये हमारा हकूक़ और हक हमें नहीं मिल जाएंगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और काशिफ अब्बासी ने बता दिया कि स्टेट ऐसा कह जाती है कि वो बगैर सियासतदान के, बगैर सियासत के इस मुल्क को चला सकती है या नहीं चला सकती। फजल रहमान ने भी इस पर इंदिया दे दिया कि वो बगैर सियासतदानों के ये मुल्क चलाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करके ही दम देंगे।